بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امثال القرآن کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہماری گفتگو آج اس نشست میں جاری ہے اسی موضوع پر جس پر ہماری گفتگو گزشتہ ملاقات میں ہو رہی تھی، اور وہ موضوع اس طرح تھا کہ ریاکاری کے لیے خرچ کرنے والے اور اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرنے والے، ان دونوں کی کیا مثال اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں سورہ البقرہ کی 2 آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی تھیں، اور ان 2 آیتوں کا ایک عام مفہوم آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا تھا، اور ان دونوں آیتوں کے مفہوم سے یہ بات واضح ہو رہی تھی کہ ریاکاری کے لیے جو خرچ کرتا ہے اس کی ایک مثال اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنے مال میں سے خرچ کرتا ہے، اللہ نے ایسے لوگوں کی بھی کیا ہے مثال بیان فرمائی۔ جو شخص ریاکاری یعنی دکھاوے کے لیے، دنیاوی مقصد و مفاد کے لیے اپنے مال میں سے خرچ کرتا ہے، اس کی جو مثال اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی وہ اس طرح، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم اپنے صدقات یعنی صدقہ خیرات جو اپنے مال میں سے کرتے ہو، ان صدقات کے اجر و ثواب کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر ختم نہ کرو۔ یعنی صدقہ کرنے پر اجر و ثواب ہے، لیکن صدقہ کرنے کے بعد جب انسان احسان جتائے یا کسی قسم کی تکلیف پہنچائے سامنے والے کو جس کو صدقہ دیا گیا ہے، تو اس سے کیا ہے، صدقے کا اجر و ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس بات کی مثال، اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے، تاکید کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی نے ریاکاری کے لیے جو خرچ کرتا ہے اس کی مثال بیان فرمائی۔ یعنی صدقے کے بعد اگر احسان جتایا تم نے، ریاکاری کی، اس سے صدقے کا اجر و ثواب سے تمہیں محروم کر دیا جائے گا۔ اس کی مثال وہی ہے جس طرح ایک شخص اپنے مال میں سے خرچ کرتا ہے، دکھاوے کے لیے، ریاکاری اس کے اندر پائی جاتی ہے، اخلاص نہیں پایا جاتا۔ تو جس طرح ریاکاری کے لیے جو صدقہ کیا جاتا ہے تو صدقے کرنے والے کو اجر و ثواب سے محروم رکھا جاتا ہے، یہی مثال ہے اس شخص کی جو صدقہ کرے اور صدقہ کرنے کے بعد احسان جتائے یا لوگوں کو کیا ہے تکلیف پہنچائے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص جیسے مثال ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں سے تعریف سننے کے لیے، لوگوں کی نگاہ میں اچھے بننے کے لیے اس غرض سے صدقہ کرتا ہے، نہ تو اللہ پر اس کا ایمان ہے اور نہ ہی یوم آخرت پر ایمان ہے۔ اور جو شخص ریا کی نیت سے، ریا کے ساتھ صدقہ کرتا ہے، تو اس کے صدقے کی مثال
كمثل صفوان فمثله كمثل صفوان عليه التراب فأصابه وابل فتركه صلدا. ریا کے ساتھ جو صدقہ کرے، اخلاص سے اس کا صدقہ خالی ہو بلکہ دکھاوا دنیاوی مقصد و مفاد ہو، ایسے شخص کی مثال کمثل صفوان علیہ تراب، اس پتھر جیسے ہے جس پتھر پر مٹی ہو. اصابہ وابل، پتھر ہے، پتھر کے اوپر مٹی آ جائے اور اس مٹی سے پتھر نظر نہ آئے، پتھر چھپ جائے. فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اوپر سے بارش ہو جائے، اور جب زوردار بارش ہو، پانی برسے، تو وہ مٹی جو پتھر کے اوپر جمی تھی، اکٹھا تھی، وہ مٹی بہہ جائے اور پتھر ظاہر ہو جائے، واضح طور پر کیا ہے، سامنے آ جائے. فَتَرَكَهُ صَلْدًا، پانی پڑنے کے بعد پتھر واضح ہو گیا، صاف ہو گیا، مٹی ادھر سے ہٹ گئی. لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. جو ریاکار شخص ہے، کسی چیز پر کیا ہے، وہ قدرت نہیں رکھتا. واللہ لا يهدي القوم الكافرين، اور اللہ تبارک و تعالی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو اس آیت میں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو صدقہ کرنے کے بعد احسان جتانے سے، تکلیف دینے سے روکا ہے، کیونکہ جب انسان احسان جتائے، تکلیف پہنچائے، تو اس کے ذریعے صدقے کا اجر و ثواب ختم ہو جاتا ہے. اس عمل کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے جو بتائی، وہ ریاکار شخص کی مثال. جس طرح ایک شخص صدقہ کرتا ہے لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں بلکہ ریاکاری، دکھاوا ہے، اس کو اجر و ثواب سے محروم کر دیا جاتا ہے. یہی مثال اس شخص کے لیے ہے جو صدقہ خیرات کر کے احسان جتائے اور لوگوں کو کیا ہے، تکلیف پہنچائے. اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے ریاکاری کی نیت سے جو صدقہ کرتا ہے اس کی مثال بتائی. اس کی مثال اس طرح کہ ایک پتھر، اس پتھر پر کیا ہے، مٹی اکٹھا ہو جائے، جمع ہو جائے، اور پتھر کیا ہے، چھپ جائے. اور جب بارش ہو تو حقیقت کیا ہے، سامنے آ جائے. کیا حقیقت سامنے آئی؟ حقیقت یہ سامنے آئی کہ جب پانی برسا تو مٹی کیا ہے، بہہ گئی، ہٹ گئی، اور پتھر کیا ہے، صاف ستھرا کیا ہے، ظاہر ہو گیا اور سامنے آ گیا. تو اگر ایک شخص اس مٹی کو دیکھ کر کے کچھ دانہ ادھر ڈال دے کہ کھیتی ہو جائے یا کوئی پودا نکل آئے، تو وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ نیچے پتھر ہے. جیسے کہ عموماً کہا جاتا ہے کہ پتھریلی زمین، اس میں کھیتی کرنا، کچھ اناج لگانا، یہ مشکل عمل ہوتا ہے بلکہ ناممکن ہوتا ہے بسا اوقات. تو یہی مثال ریاکار شخص کی ہے. ریاکار ایک خوش فہمی میں مبتلا ہے، نیک اعمالوں کا اہتمام کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو اس کے نیک اعمال کا کوئی بدلہ اسے کیا ہے، نہیں دیا جائے گا. تو جس طرح بارش اس پتھر کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوتی، اسی طرح ریاکار کو بھی اس کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ ریاکار شخص یا ریا کی نیت سے جو صدقہ کرتا ہے اس کی مثال بیان کی گئی.
کہ بارش اگر یہ اس پتھر پر برسے تو اس پتھر کے لیے اس سے کچھ فائدہ نہیں. تو یہی مثال ریاکار شخص کے لیے ہے. ریا کی نیت سے اگر صدقہ کرتا ہے تو اس ریا کے بنا پر، دکھاوے کے بنا پر اسے اس کے صدقے کے اجر ثواب سے کیا ہے، محروم رکھا جائے گا. ایسے صدقے سے اسے کیا ہے، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو ایک اہم سبق جو ہمیں ادھر حاصل ہوا حضرات وہ یہ کہ صدقہ کرتے وقت ہماری نیت خالص ہو. کسی قسم کا کوئی دکھاوا، ریاکاری، دنیاوی مقصد و مفاد حاصل کرنا ہمارا مقصد نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرنا ہمارا مقصود ہو. اول آخر ہماری یہی کیا ہے، نیت ہونی چاہیے. ورنہ اگر اپنے مال میں سے ہم نے صدقہ کیا، غریب مسکین کو دیا، اور اس میں اخلاص کی کمی رہ گئی یا اخلاص اس میں نہیں پایا گیا، تو ایسے صدقے کا کوئی اجر و ثواب ہمیں کیا ہے، نہیں ملے گا. اجر و ثواب سے ہمیں کیا ہے، محروم رکھ دیا جائے گا. یہ ہے کہ ریاکاری کتنا زیادہ خطرناک اور کتنا عظیم جرم ہے. انسان کو اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو کیا ہے، سزا دے گا. اسی لیے حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں تمام شرکاء سے بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی شرکت کی ضرورت نہیں کہ کوئی میرا پارٹنر بنے یا کسی کو میرا پارٹنر اور شریک بنا دیا جائے. میں بالکل بے نیاز ہستی ہوں، مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، جس شخص نے کوئی عمل کیا، بظاہر وہ عمل صالح ہے، نیک عمل ہے، ایسا عمل جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، اللہ کی رضامندی کو بندہ پہنچ سکتا ہے، لیکن ایسا عمل کرتے وقت اشرک فیہ معی غیری، اس شخص نے اشرک فیہ، عمل کرتے وقت صرف میری رضامندی اس کو مقصود نہیں تھی، بلکہ میرے ساتھ اس نے دوسروں کو یا کسی اور کو بھی شریک کیا. اجر ثواب کی نیت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کوئی اور مقصد بھی ہے، کسی اور کو خوش کرنا بھی مقصد ہے. تو اللہ نے فرمایا اگر اس نیت سے اس طرح اس نے وہ نیک عمل کا اہتمام کیا، ترکتہ وشرکہ، تو میں اسے کیا ہے، چھوڑ دوں گا اس کی حالت میں، اور جس کو اس نے شریک کیا ہے اس کو بھی اس کے ساتھ کیا ہے، چھوڑ دیا جائے گا. یعنی اس کے عمل کی کوئی قدر میرے نزدیک کیا ہے، نہیں رہے گی، کوئی اہمیت اس عمل کو کیا ہے، نہیں دی جائے گی. تو یہ معاملہ کہ انسان عمل کرے، خاص طور پر ادھر جو اس آیت میں ذکر ہے، صدقہ خیرات اخلاص کے ساتھ ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائے، تو یہ چیز صرف اور صرف صدقے سے اس کا تعلق نہیں، بلکہ ہر وہ عمل جس عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، ہر وہ عمل جس عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی کو بندہ پہنچ سکتا ہے، چاہے وہ صدقہ ہو یا کوئی اور عمل ہو، نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، صلہ رحمی ہے، راستے سے چلتے وقت تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا ہے، ہر وہ عمل جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، اگر اس عمل کو کرتے وقت ریاکاری انسان کے اندر پائی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک
ایسے عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اور ایسے عمل کے ذریعے عمل کرنے والے کو اللہ کی طرف سے جو اجر ثواب متعین ہے اس سے کیا ہے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اجر و ثواب اس تک پہنچنے سے کیا ہے اسے کیا ہے روک دیا جاتا ہے۔ یہ سب اس لیے کہ وہ عمل کرتے وقت نیت کیا ہے خالص نہیں، بلکہ دکھاوا اور کوئی اور کیا ہے دنیاوی مقصد و مفاد ہے۔ جس طرح ایک پتھر اس پر مٹی جم جائے، بارش ہو، تو یہ بارش اس پتھر کے لیے مفید ثابت نہیں ہوتی، اسی طرح وہ شخص جو ریا کی نیت سے صدقہ کرتا ہے یا کوئی اور عمل کرتا ہے، یہ عمل اس کے لیے کیا ہے مفید کیا ہے ثابت نہیں ہوگا۔ تو ایک اہم جو سبق ہمیں ادھر ملا وہ یہ کہ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو ریاکاری، دکھاوے سے کیا ہے بچائیں۔ یہ بہت ہی عظیم جرم ہے، ایسا جرم ہے اور ایسی حرکت ہے کہ عمل کے اجر و ثواب سے ہم کیا ہے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور یہ صرف صدقہ خیرات میں نہیں بلکہ تمام تر نیک اعمال کرتے وقت اس بات کا ہمیں کیا ہے خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کیا ہے اس بات کے بارے میں تاکید کیا، اخلاص کو اپناؤ، ریا سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس بات کی تاکید کی کہ ہم ہمیشہ اعمال کرتے وقت اخلاص کے ساتھ کریں، ریاکاری اور دکھاوے سے اپنے آپ کو کیا ہے بچائیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ ما تعملون خبیر۔ اس آیت کا خلاصہ یہ کہ اگر تم صدقہ خیرات کرتے ہو یعنی ظاہر کر کے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی بات نہیں، لیکن اگر اسے پوشیدہ رکھتے ہو اور فقیر اور محتاجین تک پہنچا دیتے ہو تو یہ تمہارے لیے کیا ہے زیادہ خیر کا باعث ہوگا، کیونکہ پوشیدہ طور پر جو عمل کیا جاتا ہے چاہے وہ صدقہ ہو یا کوئی اور عمل ہو تو یہ انسان کے لیے کیا ہے ایک بندے مومن کے لیے کیا ہے زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو صدقہ خیرات کرتے وقت اور دیگر تمام اعمال صالحہ کا اہتمام کرتے وقت ریاکاری سے بچنے کی توفیق دے، اور اخلاص مکمل طور پر اخلاص اپنانے کی کیا ہے توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔